بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ پارہ 23 سورہ یاسین رکوع 5 آیت نمبر 68۔ ومن نعمرہ، نعمر تعمیر سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے عمر درازی، اور ننکس ہو تنکیس سے مشتق ہے جس کا معنی ہے عمدہ الٹا کر دینا۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالی نے اپنے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ایک مظہر بیان فرمایا کہ ہر انسان اور حیوان ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالی کے زیر تصرف اور اللہ رب العالمین کے قدرت کا یہ عمل جاری اور ساری ہے کہ انسان کو ایک گندے بے جان قطرہ سے تخلیق کی، وجود شروع کی، بطن مادر میں 3 اندھیروں میں 9 مہینوں تک رہا، اور اللہ تعالی نے کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں خوراک کا انتظام فرمایا اور ماں کے پیٹ میں تربیت اور نشو و نما کا مکمل انتظام کے بعد دنیا میں ایک مکمل انسان کا آنا، اور جب دنیا میں آتا ہے تو ہر لحاظ سے کمزور ہے، ناتواں ہے، ضعیف ہے۔ اللہ تعالی نے مناسب طریقے سے مزاج کے مناسبت سے غذا کا بندوبست فرمایا، ماں کے چاٹیوں سے دودھ کا انتظام فرمایا، تدریجی توانائی ملی، تمام مراحل سے گزر کر جوانی تک پہنچے، شان و شوکت اور قوی مضبوط ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، مقابلے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ اب جب خالق لم یزل مالک رازق کو منظور ہوا تو پھر انسان کی سب طاقتوں کو، جوانی کے طاقتوں کو، ذہنی صلاحیتوں کو، قلبی استحکام کو، سب قوتوں میں کمی آنا شروع ہوئی، اور کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتی ہے، اور آخری عمر میں ابتدائی وحلت، بچپن کے حالت کے زمانے کی عادات اور خصلتیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ 3 میں اللہ تعالی نے قسم اٹھایا اہتمام مشان کے بنیاد پر کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، زیتون پر قسم، تین پر قسم، زیتون پر قسم، طور سینا پر قسم، اور مکہ مکرمہ پر قسم اٹھا کر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے، بہترین شکل و صورت عطا فرمایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو دوبارہ بچپن کے زمانے میں لوٹا دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں بچپن کی عادتیں، خصلتیں اپنائی جاتی ہے، بلکہ ساری عادتیں بدل جاتی ہے، محبوب چیز مبغوض لگ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں راحت کی چیز موجب کلفت بن جاتی ہے، اور جس کو قرآن کریم نے تنکیس یعنی عمدہ کر دینے سے تعبیر فرمایا ہے، اس حالت میں یہ پہنچ جاتا ہے۔
اللہ انسان کے وجود میں انقلابات قدرت الہی کے عجیب و غریب مظاہر ہے، اور انسان کے لیے ایک نعمت ہے، انسان پر اب ایک عظیم احسان بھی ہے کہ خالق کائنات نے جتنی طاقت ہے انسان کے وجود میں ودیعت فرمائی ہے، در حقیقت یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، کسی انسان کی ملک نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ابدی طاقتیں نہیں ہے، بالآخر انسان سے یہ ساری طاقتیں، یہ ذہانت، فطانت، فراست، طاقت، قوت جسمانی، ذہنی، قلبی، ساری طاقتیں واپس کر دی جائے گی، لیکن یہ سب طاقتیں انسان سے مرحلہ وار واپس کیا جاتا ہے، یکدم اور بیک وقت واپس نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو مہلت دینا مقصود ہے، انسان کو موعظت اور عبرت کا موقع ملے، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت کا اعتقاد اور اذعان اپنے دل و دماغ میں پیدا کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے، اخلاق حسنہ پیدا کرے، اور نیک اعمال پر کاربند اور پابند ہو۔ باطل عقائد، کفر، شرک، نفاق، بد اخلاقی، بدتمیزی سے گریز اور پرہیز شروع کرے، اعمال سیئہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ جو انسانی مدارج ہے، اس میں مختلف اونچ نیچ جو آتی ہے، تندی بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کی ہم عمر لمبی کر دے، نُنَکِّسْهُ، اس کو پھر ضعیف کر دیتے ہیں، فی الخلق، خلقت میں، افلا یعقلون، پس کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں عقل جو ہے استعمال کرنا چاہیے کہ اَیْنَ آباؤنا وَأَیْنَ اجدادنا وَأَیْنَ اصحاب الدیوان والایوان والعقول۔ ایک قبر پر پشتو میں لکھا تھا، سنگ چے تئی داس زوم داس بتشی لک زچ سنگ شما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ۔